ایک انسان شرک کی غلاظت میں ہے، ایک انسان شرک کی عمیق گلی میں ہے، وہ انسان قبروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتا ہے، وہ انسان غیر اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے زبین نیاز کو خم کرتا ہے، لیکن ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پہنچ جاتا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، اگر عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس دنیا کے اندر سجدے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ آیت کریمہ ایک انسان تک پہنچ جاتی ہے اور اس آیت کریمہ کے پہنچ جانے کے بعد اگر وہ انسان قبروں کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اگر وہ آدمی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو پاک کر رہا ہے، یہی وہ انسان ہے اگر جوے بازی سے اپنے آپ کو روک لیا، اگر سود خوری سے اپنے آپ کو روک لیا اور اپنے نفس کو پاک کر لیا، تو دوسری ذمہ داری یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اس رب کائنات کے نام کو نہ بھولے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وہ اپنے رب کے نام نمبر پر نماز کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، جو انسان پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے، جیسے ہی مسجد کے مینارے سے آواز آ جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، اے لوگوں کامیابی کے لیے آ جاؤ، ایک انسان اگر اپنے کام میں ملوث ہے تو وہ انسان فوراً مسجد کے اندر حاضری دے دیتا ہے، وہ انسان فوراً مسجد کے اندر آ کر کے نماز کو ادا کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى جس انسان نے پابندی کے ساتھ نماز کو قائم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا تذکرہ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ایک انسان سوال یہ کر سکتا ہے، ایک انسان یہ پوچھ سکتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک انسان کیوں کرے؟ اگر ایک انسان نماز پڑھے تو کیوں پڑھے؟ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا کی تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا اے دنیا والے لوگوں تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر توحید کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، یہاں پر ایمان والے مخاطب نہیں ہے، یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگوں تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تم اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کو بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی وجہ کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے دنیا والے لوگوں تم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، اس لیے تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی تزکیے کے بعد اللہ رب العالمین تیسری چیز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں اپنے زندگی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آج کے اس اجلاس کی صدارت کا فریضہ انجام دے رہے عبد الرحمن فیضی حفظہ اللہ وتولا اور اسٹیج پر جلوہ فروز دیگر علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماؤں اور بہنوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کامیاب لوگوں کے لیے اور کامیابی کے لیے دو تین صفت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، جن میں سے ایک صفت نفس کا تزکیہ کرنا ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی حقیقت یہ ہے اور ہماری اور آپ کی سچائی یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود، جانکاری ہونے کے باوجود ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے اور
نفس جو ہمیں گناہوں کے اوپر ابھارتی ہے اس نفس کو ہم ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یاد رہے یہ صفت یہودیوں کی صفت ہے. یہ صفت جو ہے وہ یہودیوں کی صفت ہے. جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی آخری آیت کریمہ کے اندر ایک انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو مجھے اس راستے کے اوپر نہ چلا جس راستے کے اوپر چلنے والے لوگوں کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا. اب اللہ کا غضب کن لوگوں پر نازل ہوا؟ جن لوگوں کے پاس علم تھا اور علم کے باوجود وہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. یعنی یہ صفت یہودیوں کی صفت تھی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ان لوگوں کے پاس آ جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کا حکم جب ان کے اوپر نافذ کیا جاتا تھا تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اور حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے. یعنی وہ لوگ بھی اپنے نفس کے غلام بن چکے تھے. علم کے باوجود بھی وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے. آج ہماری اور آپ کی بالکل یہی روش بن چکی ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے, دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں اگر تم اس دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو, اگر تم آخرت کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو, اگر تم قیامت کے دن بھی کامیابی چاہتے ہو, فلاح چاہتے ہو تو اپنے نفس کا تزکیہ کرو, اپنے عمل علم کے مطابق عمل کرو اور جو تمہارے پاس علم ہے اس عمل کے مطابق اس دنیا کے اندر عمل کرو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قد افلح من زکاها. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فلاح پالی ان لوگوں نے, کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, جن لوگوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہی وہ انسان ہے جو مراد کو پہنچ چکا, یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہو گئے, جس نے فلاح پالی, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کا تذکرہ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک نفس کے تزکیے کے بعد اور دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گئے وہ لوگ, فلاح پالی ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اپنی علم کے مطابق اس دنیا کے اندر عمل کر لیا. اگر ایک انسان شراب پیتا ہے, اگر ایک انسان سگریٹ اور بیڑی کو استعمال کرتا ہے, جیسے ہی ان تک اس کے بارے میں علم پہنچ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے, جیسے ہی ان لوگوں تک کی آیت کریمہ پہنچ گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے رہا ہے کہ اے میرے نبی, دنیا والے انسان اگر آپ سے سوال کرے, دنیا والے انسان اگر آپ سے پوچھے شراب اور جوبے کے بارے میں, یسألونک عن الخمر والمیسر, اگر شراب اور جوبے کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے تو اے میرے نبی دنیا والے انسانوں تک اس بات کو پہنچا دیجئے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے, یہ دونوں کی دونوں چیزیں بڑے گناہوں میں سے ہے. میرے عزیز ساتھیوں, جیسے ہی ایک انسان تک اگر
इस आयत करीमा पहुंच जाए और अगर वो इंसान इस आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर देता है, अगर एक इंसान सिगरेट को इस्तेमाल करता है, अगर एक इंसान तंबाकू को इस्तेमाल करता है और इस आयत करीमा को सुनने के बाद अगर इन चीजों को छोड़ देता है, तो गोया कि वो इंसान अपने नफ्स को पाक कर रहा है, गोया कि वो इंसान अपने नफ्स का तज़किया कर रहा है, गोया कि वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के कानून को मान करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, फलाह पाली उन लोगों ने जिन लोगों ने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, जिन लोगों ने अपने नफ्स को पाक कर लिया, यही वो इंसान है जो मुराद को पहुंच गए। अब अल्लाह तबारक व तआला अगर इस आयत करीमा के अंदर अपने नफ्स को पाक करने के बारे में इशारा कर रहा है, मुफस्सिरीन इस आयत करीमा के तफसीर में बयान करते हैं कि अगर एक इंसान शिर्क की गलाजत में है, अगर एक इंसान हराम चीजों में मुलव्विस है, अगर वो इंसान इन चीजों से अपने आप को रोक लेता है, अगर वो आदमी इन चीजों से अपने आप को बचा लेता है, तो गोया कि यही वो इंसान है जो अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर रहा है, यही वो इंसान है जो अपने नफ्स का तज़किया कर रहा है। एक इंसान शिर्क की गिलाजत में है, एक इंसान शिर्क की अमीक गली में है, वो इंसान कब्रों के सामने जाकर के सजदा करता है, वो इंसान गैरुल्लाह के सामने जाकर के अपने ज़बीने नियाज को खम करता है, लेकिन उन तक अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान पहुंच जाता है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर इबादत के लायक अगर कोई है तो वो रब कायनात है, अल्लाह तबारक व तआला की जात है। इस दुनिया के अंदर सजदे के लायक अगर कोई है तो वो रब कायनात है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। अगर ये आयत करीमा एक इंसान तक पहुंच जाती है और इस आयत करीमा के पहुंच जाने के बाद अगर वो इंसान कब्रों के सामने सजदा करने से अपने आप को रोक लेता है, अगर वो आदमी गैरुल्लाह के सामने सजदा करने से अपने आप को रोक लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों के बारे में इस आयत करीमा के अंदर कह रहा है कि यही वो इंसान है जो अपने नफ्स को पाक कर रहा है, यही वो इंसान है जो अपने नफ्स का तज़किया कर रहा है। अब अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के बाद दूसरे आयत करीमा के अंदर और दो चीजों के बारे में इशारा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। दूसरी चीज ये है कि अगर एक इंसान ने गुनाहों से अपने आप को रोक लिया, अगर एक इंसान ने बुराइयों से अपने आप को रोक लिया, शिर्क की गिलासत से अपने आप को पाक कर लिया, अगर हराम खोरी से अपने आप को रोक लिया, अगर जुएबाजी से अपने आप को रोक लिया, अगर सूद खोरी से अपने आप को रोक लिया और अपने नफ्स को पाक कर लिया, तो दूसरी जिम्मेदारी ये है वज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, कि वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे, उस रब कायनात के नाम को न भूले। वज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, वो अपने रब के नाम को याद रखे, वो इंसान अपने रब के नाम को याद रखे। रब के नाम को याद रखने से मुराद ये है कि वो इंसान जिक्र इलाही करे, यानी अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में अपनी जिंदगी को गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र क्या है? नमाज एक अलग चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का तज़किरा यहाँ पर अलग से किया और नाम को याद रखने का तज़किरा, नाम को विर्द करने का तज़किरा अलग से किया। वज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, जिसने अपने रब के नाम को याद रखा, यही वो इंसान है जो कामयाब है। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला एक आयत करीमा के अंदर उन लोगों के बारे में इशारा कर रहा है और उन लोगों की हवलनाकी का तज़किरा कर रहा है जो लोग इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने से इनकार करता है। जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र इलाही नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर उन लोगों की हवलनाकी का तज़किरा कर रहा है जो इंसान रब की जिक्र से एराज करता है। और अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा वज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, इस आयत करीमा के बाद अब दूसरे नंबर पर
نماز کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، جو انسان پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے، جیسے ہی مسجد کے مینارے سے آواز آ جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، اے لوگوں کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ ایک انسان اگر اپنے کام میں ملوث ہے تو وہ انسان فوراً مسجد کے اندر حاضری دے دیتا ہے، وہ انسان فوراً مسجد کے اندر آ کر کے نماز کو ادا کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس انسان نے پابندی کے ساتھ نماز کو قائم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا تذکرہ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ایک انسان سوال یہ کر سکتا ہے، ایک انسان یہ پوچھ سکتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک انسان کیوں کرے؟ اگر ایک انسان نماز پڑھے تو کیوں پڑھے؟ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے دنیا والے لوگوں تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر توحید کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، یہاں پر ایمان والے مخاطب نہیں ہے، یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تم اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کو بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی وجہ کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا والے لوگوں تم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، اس لیے تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی تزکیے کے بعد اللہ رب العالمین تیسری چیز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارو، یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غفلت بری زندگی کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو انسان اس دنیا کے اندر علم کے باوجود بھی علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں کامیابی تو یہ ہے اور اس دنیا کے اندر بھی کامیابی یہ ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی یہ ہے کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اس رب کی ذکر الہی کرو اور اس رب کے سامنے سجدہ بھی کرو، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ تمہاری تو یہی روش ہے، تمہاری تو یہی حقیقت ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ وہ آخرت کی زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے جس زندگی کو تم آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہو، جس دنیاوی زندگی کو تم آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہو، وہ آخرت کی زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب اگر کوئی انسان پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی، فلاح اور بہبودگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، ذکر الہی کیا اور نماز کو قائم کیا، وہ انسان پاک ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان
इंसान आखिरत की जिंदगी पर दुनियावी जिंदगी को तरजीह देता है और आखिरत की जिंदगी की हमेशगी के बारे में नहीं सोचता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे सूरत के अंदर इन लोगों की हवलनाकी का तज़किरा किया। अल्लाह तबारक व तआला एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फअम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिह। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि कल क़यामत के दिन देखने वाले लोगों के सामने जहन्नम को खोल दिया जाएगा, देखने वाले लोगों के सामने जहन्नम को वाज़ेह कर दिया जाएगा, जहन्नम को पेश कर दिया जाएगा। जन्नती भी जहन्नम को देखेंगे और जहन्नमी भी जहन्नम को देखेंगे। जब जन्नती जहन्नम को देखेंगे तो जन्नती अपने ऊपर रश्क करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन जब जहन्नमी जहन्नम को देखेंगे तो वो लोग अपने दिल में ये तसव्वुर करेंगे जिसका नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने 14वें पारे के अंदर खींचा है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। जब वो इंसान जहन्नम को देखेगा तो वो इंसान कहेगा, जब वो इंसान अज़ाब इलाही को देखेगा तो वो इंसान तसव्वुर करेगा कि काश मैंने दुनिया के अंदर आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ऊपर लब्बैक कह दिया होता, काश मैं दुनिया के अंदर मुसलमान बन करके अपनी जिंदगी को गुजार लिया होता। अब अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के बारे में बयान कर रहा है कि जब जहन्नम को इन लोगों के सामने पेश कर दिया जाएगा, फअम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया, ये उन लोगों का ठिकाना है जिन लोगों ने दुनिया के अंदर सरकशी की है, जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर दुनियावी जिंदगी को हमेशगी वाली जिंदगी समझा। और जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर हमेशगी वाली जिंदगी को समझने के बाद इस दुनिया के अंदर बुराई के कामों को अंजाम दिया, यतीमों के माल को हड़पा, गरीबों को इस दुनिया के अंदर सताने का काम किया और इस दुनिया के अंदर जो है दूसरे इंसानों के ऊपर जुल्म किया, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है फअम्मा मन तग़ा, ये ठिकाना उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर सरकशी की है, व आथरल हयातद दुनिया, जिस इंसान ने इस दुनियावी जिंदगी को तरजीह दिया था, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम है। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, यही लोग हैं इन्हीं सरकश लोगों के लिए ये जहन्नम ठिकाना है जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर सरकशी की है। अल्लाह तबारक व तआला के उसूल वाज़ेह हो जाने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान वाज़ेह हो जाने के बाद अगर एक इंसान ने उसूल को मानने से इनकार कर दिया, कवानीन को मानने से इनकार कर दिया, आयत करीमा पहुंच जाने के बाद उस आयत करीमा के ऊपर और उस आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं किया, आयत करीमा पहुंच जाने के बाद, अहादीस पहुंच जाने के बाद अमली जामा नहीं पहनाया, यही वो इंसान है जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर सरकशी किया है। और ऐसे ही लोगों के लिए जहन्नम ठिकाना है, ऐसे ही लोगों के लिए जहन्नम ठिकाना है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के बाद एक दूसरी चीज के बारे में इरशाद फरमाया और वो जन्नतियों के बारे में फरमाया कि जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, अपने नफ्स को पाक कर लिया और अपने आप को गुनाहों से भी रोक लिया, बुराइयों से भी रोक लिया, ऐसे लोगों के लिए जन्नत ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि जिस इंसान ने ये सोच लिया और जिस इंसान ने ये तसव्वुर कर लिया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना है, हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होकर के अपने करतूतों का जवाब देना है, अपने किए हुए कामों का जवाब देना है। और ये सोच करके अगर किसी इंसान ने अपने नफ्स को अपने काबू में कर लिया, अपने नफ्स को अपने
कंट्रोल में कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि यही वो इंसान है जिसके लिए जन्नत ठिकाना है। मेरे अजीज साथियों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे एक इंसान अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर कर रहा है। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर ये तसव्वुर कर लिया, ये सोच लिया कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर के अपने करतूतों का जवाब देना है। इस दुनिया के अंदर एक इंसान मुख्तलिफ तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है। हर इंसान इस दुनिया के अंदर अलग अलग ज़ाविये से अपनी जिंदगी को गुजारता है। कोई इंसान इस दुनिया के अंदर मालदार है तो कोई इंसान इस दुनिया के अंदर गरीब है, तो कोई आदमी इस दुनिया के अंदर एयर कंडीशन के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो कोई आदमी इस दुनिया के अंदर शराब नोशी में अपनी जिंदगी को गुजारता है, जुआबाजी में अपनी जिंदगी को गुजारता है और सूदखोरी में अपनी जिंदगी को गुजारता है। एक सैंपल इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला इंसान है। वो आदमी जब इन लोगों को देखता है और वो आदमी अपने दिल के अंदर तसव्वुर करता है, अपने दिल के अंदर सोचता है काश कि मैं इन लोगों की तरह भी अपनी जिंदगी को गुजार लेता। ये लोग जिस तरह अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर गुजार रहे हैं, काश मैं भी इन लोगों की तरह अपनी जिंदगी को गुजार लेता। एक इंसान शराब पी रहा है, उसके दिल के अंदर ये दाइया पैदा होता है काश मैं भी शराब को पी लेता। लेकिन एक इंसान अगर ये सोच करके शराब को छोड़ देता है, अगर ये सोच करके शराब को पीना छोड़ देता है कि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें अपने करतूतों का जवाब देना है, अगर हम एक शराब का एक बूंद भी अगर अपने हलक के नीचे कर लिया तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें इस चीज का जवाब देना होगा। और अगर एक इंसान ये सोच करके गुनाहों से बच जाता है, यही वो इंसान है जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने से डर गया। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों के बारे में बयान कर रहा है, ऐसे ही लोगों के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि यही वो इंसान है जिसके लिए जन्नत ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, यही वो इंसान है जिसके लिए जन्नत ठिकाना है। यही वो आदमी है और यही वो इंसान है जिसके लिए जन्नत ठिकाना है, जिसने अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखा, अपने काबू में रखा और गुनाहों से अपने आप को रोक करके रखा। तो मेरे अजीज साथियों, नफ्स का तज़किया जरूरी है। अगर हम इस दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हैं और आखिरत में भी कामयाबी चाहते हैं, फलाह चाहते हैं, बहबूदगी चाहते हैं, तो मेरे अजीज साथियों नफ्स का तज़किया जरूरी है। जब तक एक इंसान अपने अमल के इल्म के मुताबिक इस दुनिया के अंदर अमल नहीं करेगा, तब तक वो इंसान अपने नफ्स को गुनाहों से नहीं बचा सकता। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और नबी और रसूल बना करके भेजा। और जिस मकसद से भेजा उन मकासिद में एक मकसद नफ्स का तज़किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर नफ्स के तज़किये के बारे में बयान फरमा रहा है और तज़किये नफ्स की अहमियत के बारे में दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर रहा है। क्या लोगों, नफ्स का तज़किया कितनी अहमियत की हामिल चीज है, नफ्स का तज़किया कितनी अहमियत की हामिल चीज है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के ऊपर एहसान किया, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले लोगों के ऊपर एहसान किया। यहाँ पर मैं एक और बात की तरफ इशारा कर दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वाले इंसानों से कभी भी अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान को नहीं जतलाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर एहसान को जतला रहा है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मत मुहम्मदिया बनाया है।
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا, ایمان والے لوگوں کے اوپر احسان کیا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا, انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ان کے اوپر پڑھا کرتا ہے. اللہ رب العالمین آگے بیان فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تزکیہ نفس کی اہمیت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے جو تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمہارے نفس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور تمہارے نفس کو پاک کرنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے ایک ایسے نبی کو مبعوث کیا, ایک ایسے نبی کو بھیجا جو ہماری آیتوں کو تمہارے اوپر تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے بعد بیان فرمایا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہے, یعنی علم و حکمت کی چیزیں بتاتا ہے. میرے عزیز ساتھیو, یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ علم و حکمت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے تزکیے کے بارے میں بیان فرمایا اور دنیا والے انسانوں سے کہا کہ اے لوگوں, تم اس دنیا کے اندر اپنے نفس کا تزکیہ کرو اور اپنے نفس کو پاک کرو, گناہوں سے پاک کرو, شرک سے پاک کرو. اس دنیا کے اندر جو گناہ ہے, برائی کے راستے ہیں, جن راستے پر آپ ملوث ہیں, اپنے نفس کو پاک کرو اور اپنے نفس کا تزکیہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے تزکیے کے بعد اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا والے انسانوں سے کہا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے ایمان کو لے آیا, اللہ رب العالمین نے کہیں پر نفس کے تزکیے کو کامیابی کے ضامن بتایا اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے تزکیے کو کامیابی کے لیے بنیادی چیز بتایا کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, گناہوں سے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر روکو. تو میرے عزیز ساتھیوں, نفس کا تزکیہ جو ہے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرے. جیسے ہی اس انسان تک برائیوں کے بارے میں, گناہوں کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کے بارے میں جیسے ہی ان تک آیت کریمہ پہنچ جائے, احادیث پہنچ جائے, اس انسان کو چاہیے کہ فوراً اس آیت کریمہ کو عملی جامہ پہنائے اور عملی جامہ پہنانے کے بعد وہ آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرے. میرے عزیز ساتھیوں, آج کتنے ایسے انسان ہیں, آج کتنے ایسے آدمی آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے کہ علم کے باوجود بھی وہ آدمی اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا. علم موجود ہے اس دنیا کے اندر, قرآن اور حدیث کے جانکار ہیں, وہ آدمی جانتا ہے کہ شراب ہمارے لیے حرام ہے, وہ آدمی جانتا ہے کہ نشہ آور چیزیں ہمارے لیے حرام ہے, وہ آدمی جانتا ہے کہ سود خوری ہمارے لیے حرام ہے, وہ آدمی جانتا ہے کہ زناکاری ہمارے لیے حرام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان, علم کے باوجود بھی ایک انسان اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ صفت جو ہے یہودیوں کی صفت ہے جو آدمی علم کے باوجود بھی, علم ہو جانے کے باوجود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا, گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا, یعنی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا. ایسے لوگوں کی صفت جو ہے وہ یہودیوں کی صفت ہے. یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ یہودیوں کے زمرے میں ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے نفس کے تزکیے کے بعد جن جن چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ذکر الہی کرے اور نماز کو قائم کرے اور آخرت کی زندگی پر اس دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دے. اگر ایک انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے, یہی وہ انسان ہے جو فلاح پانے والے
ہیں یہی وہ انسان ہے جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے نفس کے تزکیے کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا اور پیش کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آیت کریمہ کے اوپر عمل کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے نفس کو پاک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔